تو بعض لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں المنار المیزان کے لیے. حتیٰ ہمارے استاد آغا آیت اللہ ملکوتی، ہادی ملکوتی، ان کی نظر یہ تھی، لیکن البتہ بعد میں نے ان کو عرض کیا تھا کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ جب تک المنار تھی تو المیزان بہت اوپر تھی، کیونکہ المنار ختم ہو گئی تو پھر المیزان نیچے آئی. نہ، ایسے نہیں ہے. بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آغاز میں کچھ موضوعی مباحث زیادہ ہیں. خوب شروع کے جلدوں میں ان مباحث کو علامہ کرتے ہیں ایک حد تک مثلا جو ہے وہ کیا ہے، پہنچتے وہ مباحث ختم ہو جاتے ہیں. مثلا فرض کریں شفاعت کا مسئلہ ہو، جبر و اختیار کا مسئلہ ہو، دوسرے تیسرے، ان تمام عمومی مباحث کو علامہ کر چکے ہیں. لہذا بعد والی جلدوں میں ان بحثوں کے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ان کے المیزان نیچے آ گئی. البتہ وہ نقطہ بھی فی الجملہ کسی حد تک ہے. بہرحال اگر واقعا آپ کا ہر حریف قوی ہو تو آپ بحث کرتے ہیں، باقاعدہ مرد بن کر بحث کرتے ہیں. خب وَأَمَّا الْأَشَاعِرَةُ فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَىٰ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ إِنَّمَا يُسْتَفَادَانِ مِنَ الشَّرْعِ. لیکن اشاعرہ وہ اس نقطے کی طرف گئے ہیں کہ حسن و قبح فقط اور فقط ان کا استفادہ ہوتا ہے شرع سے، شریعت سے، شارع کی جانب سے. فَكُلُّ مَا أَمَرَ الشَّارِعُ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَكُلُّ مَا نَهَىٰ عَنْهُ فَهُوَ قَبِیحٌ. جس کا شارع نے امر کیا وہ حسن ہے، جس سے شارع نے روکا اس سے وہ قبیح ہے. البتہ بعض ہماری زیارتوں میں ایک جملہ آیا ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَالْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ. معروف وہ ہے کہ جس کا آپ نے امر کیا، منکر وہ ہے جس سے آپ نے روکا. کیونکہ اس سے ملتی جلتی ہے نا. لیکن مقصود اس زیارت کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے امر کی وجہ سے وہ حسن ہوا ہے. مقصود یہ نہیں ہے اس زیارت کا کہ آپ کے امر کی وجہ سے معروف وہ ہوا ہے. نہ، آپ کا امر ہمارے لیے کاشف بنتا ہے بہت سارے مقامات پر. درست یہ ہے، وہاں پر مراد یہ ہے. کیونکہ یہ جو حسن قبح عقلی کی بھی بحث ہے وہ بعض افعال کی نسبت سے ہے، وگرنہ معتزلہ اور شیعہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ تمام اشیاء کے حسن و قبح کو عقل انسانی سمجھتی ہے. ایسے نہیں کہتے، بعض افعال کی نسبت سے کہتے ہیں جو بنیادی ہیں، جیسے عدل ہے، ظلم ہے، اس طریقے کے، نہ کہ تمام افعال کو. وَلَوْلَا الشَّرْعُ لَمْ يَكُنْ حُسْنٌ وَلَا قُبْحٌ. اگر شریعت نہ ہوتی تو نہ کوئی حسن ہوتا نہ کوئی قبح ہوتا. وَلَوْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا نَهَى عَنْهُ لَانْقَلَبَ الْقَبِيحُ إِلَى الْحَسَنِ. اگر شارع امر کر دیتا اس چیز کا کہ جس سے اس نے روکا ہے تو کبھی حسن بن جاتا. نعوذ باللہ، اگر شارع زنا کا امر کر دیتا تو زنا کبھی نہ ہوتی، اچھی بن جاتی. شارع اگر جھوٹ بولنے کا حکم دیتا تو جھوٹ اچھا ہو جاتا. جیسے عرض کیا میں نے، اس کی نووی کی عبارت بھی نقل کر کے آپ کو بتائی کہ یہ ان کی عبارات ہیں، صریح عبارات ہیں. آغا صریح عبارات ہے. خود ان کی جو شخصیات ہے، چاہے تفتازانی کو دیکھ لیں، چاہے قاضی عز الدین ایجی کو دیکھ لیں، ان سب لوگوں کی صریح عبارتیں ہیں اس کے بارے میں. وَالْأَوَائِلُ ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي. بہرحال اس کی وضاحت پھر کل رکھتے ہیں کہ یہاں سے فلاسفہ کے قول کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ فلاسفہ بہرحال ان دونوں سے تھوڑا سا تفاوت کرتے ہیں. بھلے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت پھر کل عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.